اس سے پتہ چلا کہ یہ جو کونوا مع صادقین فرمایا ہے، کونوا مع صادقین فرمایا ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ تقوی کی ارتقائی منزلیں خود نہیں طے کر سکتے، سچوں کے ساتھ رہیں گے تو وہ آپ کو یہ منزلیں طے کر دیں۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ منزل طے کیسے ہوتی ہے؟ صحبت کے ساتھ۔ صحبت میں کیا ہوتا ہے؟ صحبت میں بعض لوگ سادے قسم کے جو صوفی کہتے ہیں بس میں ہوا تو میرا یار ہو گیا تو اس کا دیدار ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ عشق و محبت کی باتیں یہ صرف لفظوں میں اچھی لگتی ہیں، عملی طور پر کیا چاہیے؟ بھئی آپ اپنے پیر کو دیکھتے ہیں، ان کا چہرہ نظر آتا ہے، خوش ہوتا ہے، اچھی بات ہے، لیکن پیری مری اسی لیے کہ وہ پیر کا چہرہ دیکھو گھر واپس چلے گئے، یہ کیا فضول قسم کی بات ہے؟ پیر کی صحبت میں جو رکھنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی صحبت میں رہ کر اس کی سیرت کو، اس کی صحبت میں رہ کر اس کی سیرت کو اپنا۔ اچھا سیرت کیا ہوتی ہے؟ سیرت یہی علم ہے۔ سیرت کیا ہے؟ علم ہے۔ کس چیز کا؟ کہ اس کی بھی اپنی سیرت نہیں۔ میں نے کہا تو آپ کو یہ ہے کہ وہ پیر کی سیرت اپنائے۔ اب پیر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی سیرت، وہ کہے گا نہیں نہیں میری کدھر سیرت ہے یہ۔ بات سمجھ نہیں رہے آپ۔ مرید کو کیا کہا کہ پیر کی سیرت اپناؤ۔ تو پیر صاحب کے پاس جب گئے، پیر صاحب سے کہا مجھے آپ کی یہ سیرت پسند آئی، میں یہ اپناؤں گا۔ اگر سچا پیر ہوا تو کہے گا میری سیرت کہاں ہے یہ تو میرے پیر کی سیرت۔ تو اگر آپ کی ہمت ہے تو پھر ان کے پیروں کے پاس گئے تو ان سے پوچھیں گے پیر جی آپ کے خلیفہ کے پاس گئے تھے، انہوں نے کہا میری تو کوئی سیرت نہیں، میرے پیر کی سیرت ہے۔ تو وہ کہے گا اس نے صحیح کہا پر میری کوئی سیرت نہیں، میرے اپنے پیر کی سیرت ہے۔ اس طرح یہ سلسلہ چلتا جائے گا یہاں تک کہ ہم آ کر کھڑے ہو جائیں گے علی شیر خدا کی ہستی پر، یا ہم کھڑے ہو جائیں گے صدیق اکبر کی ذات تک، عمر فاروق کی ذات تک، ان سے کہیں گے ہم آپ کی سیرت لینے آئیں گے، وہ بھی کہیں گے ہماری کون سی سیرت ہے؟ ساری سیرت محمد کی سیرت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اس سے پتہ چلا اتنے چہروں میں جو یہ آپ کو سیرتیں نظر آ رہی ہیں یہ نبی کے در سے چلی ہے، اور چلتے چلتے صورتوں اور سینوں سے منتقل ہوتی ہوئی وہ سیرت آج کے دن تک موجود ہے۔ پتہ چلا صورت بنانے کے لیے آپ کو صورت کی ضرورت نہیں، سیرت کی ضرورت ہے۔ ہاں یہ فقیر آپ کو بتا رہا ہے کہ صورت اگر بنانا چاہتے ہو تو یہ سرخی پاؤڈر سے نہیں بنے گا، یہ نقلی کام ہے، 2 گھنٹے کا کام ہے سر، اس کے بعد پانی سے دھویا تو گیا۔ یہ بھی کوئی صورت ہے جو آپ نقلی شکل بنا کے باہر کرتے رہتے ہیں۔ اب تو مرد حضرات نے بھی یہ کام شروع کر دیا ہے جی، پہلے تو چلو عورتوں کا معاملہ تھا، اب یہ جو آج کل کی عورت نما مرد ہیں جی، عورت نما مرد وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ شکل جو 2 گھنٹے کے لیے بنے نقلی شکل ہے، تو اگر آپ اپنی شکل کو اصلی بنانا چاہتے ہیں، بولو اگر آپ اپنی شکل کو اصلی بنانا چاہتے ہیں تو شکل کو شکل سے نہیں بنایا جا سکتا، نبی کی سیرت سے بنایا جا سکتا۔ نبی کی سیرت کو اپناؤ، دیکھو پھر اذا رؤوا ذکر اللہ، جب آپ کے اندر وہ سیرت آ گئی تو پھر آپ متقی ہو جاؤ گے، اور جب متقی ہو گے تو لوگ آپ کا چہرہ دیکھیں گے اور انہیں خدا کی یاد آئے گی۔ چہروں میں خدا کی یاد ایسے نہیں آتی، چہروں میں خدا کی یاد تبھی آتی ہے جب چہروں میں خدا کے محبوب کی یاد ہو۔ اور خدا کے محبوب کی یاد کیا ہے؟ بولو، نبی پاک کے جو محبت کرنے والے ہیں ان سے پوچھا ان کی یاد کیا ہے؟
ان کی یاد صرف یہی ہے کہ آپ حضور کا نام لیتے ہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی یاد ہے، لیکن جو کھاتا حضور کی طرح ہے یہ نبی کی یاد والا ہے، جو پہنتا نبی کی طرح یہ نبی کی یاد والا ہے۔ یوں تو کہہ لو کہ جس کے معمولات میں نبی کے معمولات آگے یہ نبی کی یاد والا ہے، اور جس کے اندر نبی کی یاد آ جائے اسے دیکھ کر خدا کی یاد آتی ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ تو اب اس ساری گفتگو کو بس میں نے جوڑ پیش کر رہا ہوں، وہ یہی ہے کہ ہمارا آپ کا جو رشتہ ہے اس لیے نہیں ہے پیر صاحب آئے، پیر صاحب چلے گئے، جلسہ ہو گئے، عرس ہو گئے، عرس وغیرہ یہ سب چیزیں یہ ہماری اخلاق کی تعمیر کے لیے ہونی چاہیے۔ ہمیں کوئی دین سیکھنا چاہیے، آپ سب لوگوں کی نماز ٹھیک ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پر میں اگر ابھی کسی ایک آدمی سے نماز سنوں تو مجھے لگتا ہے ایک رکعت آپ صحیح نہیں پڑھ سکیں گے میرے سامنے، جس طرح نماز پڑھنی چاہیے۔ اور سب سے مشکل بات یہ کہ جو آپ سبحانک اللہم سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک پڑھتے ہیں، یہ پڑھنا بھی تلفظ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ بعض جگہ ہم نے سنا نا قرآن، تو ہم نے کہا یہ تو ہم صحیح نہیں پڑھ رہے، تو کہہ رہے ہم نے سادہ پڑھا ہوا ہے۔ میں نے کہا سادہ قرآن کون سا ہوتا ہے؟ ہم نے سماعت کیا چند لوگوں سے، تو وہ اسی طرح ایسے دیہات میں پڑھتے ہیں، اس طرح پڑھ رہے تھے۔ میں نے کہا یہ تو آپ نے بالکل غلط پڑھا ہے قرآن۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ پیر صاحب کو بھی قرآن آنا چاہیے۔ سب سے زیادہ ان پڑھ آج کے دور میں پیر ہی ہیں، سمجھے کہ نہیں؟ آپ کیسا پیر ہے جس کو قرآن کا تلفظ بھی نہیں آتا ہے، اور اس کے بعد پھر قرآن و حدیث کے علوم ہو تو بہت دور کی چیزیں ہیں۔ جو ناظرہ قرآن نہیں پڑھ سکتا اس کے بھی ہزاروں مرید ہیں، اتنے ہی شرم کی بات ہے، قیامت کی نشانی ہے۔ تو میں نے کہا یہ غلط آپ نے قرآن پڑھا، تو وہ قیمت صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے سادہ پڑھا ہوا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، قرآن کے بھی آپ نے حصے کر دیے، کچھ سادے پڑھنے والے ہو رہے ہیں، کچھ ماڈرن پڑھنے والے ہو رہے ہیں۔ قرآن کے لیے کوئی سادگی کی بات نہیں، قرآن کو ایسے پڑھنا ہے جیسے قرآن کو پڑھنے کا حق ہے۔ تو آپ اپنی نمازیں درست کریں۔ آپ دربار پر آئے ہوئے یہاں پر، تو یہ یہاں سعودہ غیاث الدین صاحب ہیں، ان کے پاس آ کر اپنا قرآن درست کرو، سمجھ آئی؟ اگر آپ قرآن صحیح پڑھیں گے تو سمجھو کہ آپ نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ایک سیڑھی مکمل کر دی۔ اور نماز بالکل نہ چھوڑیں۔ ابھی مثلاً آپ آئے ہیں یہاں عرس پاک کی مجلس میں، میری نصیحت ہے آپ کو کہ عرس پاک کی محفل آپ کو فائدہ دیتی ہے، لیکن یہ سب چیزیں مستحبات کا حصہ ہیں۔ اگر آپ عرس کرتے ہیں تو ثواب ہے، نہیں کرتے تو کوئی آپ سے اللہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے عرس کیا تھا کہ نہیں کیا تھا قیامت میں، لیکن سب سے پہلے اللہ کیا پوچھے گا آپ سے؟ ماشاءاللہ، اتنا تو آپ سب کو پتہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ آپ سے کس چیز کا سوال کرے گا؟ نماز کا۔ تو کم از کم اگر یہ سارے لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں نا، اگر یہ آج کے بعد 5 وقت کے نمازی ہو جائیں تو سمجھو میرا بھی بیڑا پار ہے، تھوڑا بھی بیڑا پار ہے۔ میرا اس لیے پار ہے کہ میں نے آپ کو حق بات بتائی ہے، آپ نے مان لی تو مجھے بھی فائدہ ہوگا، اور آپ کا بھی بیڑا اس لیے پار ہوگا کہ حضور نے فرمایا جس نے نماز کے معاملے میں، اللہ پہلا سوال اس کے بارے میں کہ جو اس معاملے میں سرخرو ہو گیا اس کا باقی امتحان آسان ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ لوگ نمازوں کی پابندی کریں انشاءاللہ۔ دیہات کے لوگ ماشاءاللہ ان کے اندر شرارت نہیں ہوتی، دیہات کے لوگ جو کہ خالص لوگ ہوتے ہیں، تو کتنا ہی اچھا ہے کہ خالص لوگ نمازی بھی رہیں۔ آپ دیکھیں آپ کو بہت مہنگے کپڑے نہیں پہنتے، نہ آپ کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، نہ آپ کے پاس کوئی بڑے پکے اونچے مکان ہیں، بھئی بمشکل آپ گزارا کرتے ہیں نا، بولو گزارا ہی کرتے ہو نا،
لیکن آپ کو بتاؤں اگر آپ نمازی پرہیزگار ہو گئے، اللہ کے حلال حرام کے فرق کو سمجھ کے زندگی گزاری، تو امیروں کے مقابلے میں آپ لوگ 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ دیکھو میں آپ کو قرآن و سنت کے دائرے میں رہ کے باتیں کرتا ہوں، قیامت میں اس کی بولی زیادہ لگے گی جو غریب رہا ہے دنیا میں۔ یہاں جن کے پاس پیسہ نہیں کھانے کے لیے، بہت بس وہ دال کھا کے کبھی کبھی ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ گوشت کھا لیا، جو ایک ہی ڈش کھاتے ہیں لیکن ان کا پیٹ بھر جاتا ہے، ہاں معمولی سا بستر ہے اس پہ سو جاتے ہیں، مکان بھی کوئی عالی شان نہیں ہے، کھڑکی دروازے اتنے مہنگے نہیں ہیں، گھروں میں ٹائلیں نہیں لگی ہوئی، اوپر جو ہے وہ RCC کا چھت بھی نہیں ہے، وہ آدمی سارا دن محنت کر رہا ہے، کوئی ریڈی چلا رہا ہے، کوئی ہوٹل میں کام کر رہا ہے، کوئی فیکٹری میں کام کر رہا ہے، بمشکل اپنا رزق پورا کر رہے ہیں۔ تو بولو اس چیز کو خدا دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ آپ کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ اور وہ جو بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں جن کے 5-5, 6-6, 800 گز پر مکان ہیں، ان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ خدا ان کو بھی دیکھ رہا ہے، خدا تمہیں بھی دیکھ رہا ہے۔ اگر آپ نے سجدہ کر لیا، اگر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا، تو یاد رکھو حشر میں غریب وہ امیر نظر آئیں گے اور امیر غریب نظر آئیں گے۔ یہاں کی غربت کیا ہے بھئی؟ 40 سال 50 سال کا اس کا مرنا ہی ہے نا، بے شک۔ لیکن جتنا بھی آپ میں سے غریب آدمی جو یہاں بیٹھا ہے، بتاؤ روٹی کھا رہے ہو کہ نہیں؟ اللہ رزق دے رہے ہیں، پریشانیاں ہیں، ہر چیز ہے، لیکن رات کو سو جاتے ہو، صبح اٹھ جاتے ہو، پھر اپنے کام پہ چلے جاتے ہو، تو آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہے۔ آپ بڑے بڑے مکان، بڑی گاڑی دیکھو نا، تو آپ رشک نہ کیا کرو یہ اتنی بڑی گاڑی ہے، آپ بولو میں بغیر گاڑی کے بات کروں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نمازی پرہیزگار ہو۔ اس سے بڑے بڑے جن کے گھر محلات کی طرح ہیں، یقین جانو تمہاری جھونپڑیاں خدا کی نظر میں ان کے محلات سے بہتر ہیں۔ اگر یہ معیار ہوتا تو بتاؤ میرے نبی کے مکان کتنے سادہ تھے، کھجور کے تنوں کا چھت ہے، بولو نا کھجور کے پتوں سے اس کو ڈھانپا گیا ہے، مٹی کا فرش ہے، رات مٹی کا فرش ہے، اور وہ ہے کون جس کے قبضے میں اللہ نے جنت عطا فرمائی ہے۔ آپ کو فخر اس پر ہونا چاہیے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے غلام ہیں، لیکن بس تھوڑا سا نمازوں پر احتیاط کرو۔ یہ جو سادے لوگ ہو، مسکین لوگ ہو، غریب لوگ ہو، یقین جانو خدا کی نظر میں تمہاری بہت عزت ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی حفاظت فرمائے، یہ بس میں محبت یوں ہی جاری رہے، یہ آسانہ پھلتا رہے، ہمارے جتنے بھی یہ صاحبزادگان ہیں بہت پیارے خدمتگار وفادار ساتھی ہیں، اللہ ان سب کی حفاظت فرمائے، اور اس قاسم آباد کو اللہ پاک علم و عرفان کا مرکز بنائے، اور انشاءاللہ خدا نے چاہا تو رب نے چاہا تو یہاں انشاءاللہ کتابوں کا مدرسے کا بھی اجرا کریں گے، تاکہ یہاں لوگ علم دین پڑھیں اور یہاں سے عالم بن کے نکلیں، انشاءاللہ اس کا بھی اہتمام کریں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو جو آج عرس پاک کی مجلس میں آئے ہیں، اس محفل کو میرے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات فرمائے۔ بس میری اس نصیحت کو یاد رکھنا کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں، کوئی نماز نہ چھوڑیں۔ جس دن آپ نے نماز شروع کر دی، روزہ شروع کر دیا، پھر آپ ہی اللہ کی نظر میں امیر بن گئے۔ پہلے میں پڑھوں گا، بعد آپ نے پڑھنا ہے۔